اور قبر پہ آپ ہاتھ اٹھا کے بھی دعا کر سکتے ہیں. صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام اکثر بقیع غرقد رات کے وقت چلے جاتے تھے اور ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں تو آتا ہے عائشہ کہتی ہیں حضور میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے گمان کیا میں سو گئی ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو چپکے سے آپ علیہ السلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے, اور کہتی ہیں میں بھی پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی کہ نبی علیہ السلام کہیں دوسری بیوی کے پاس نہ چلے گئے ہوں. تو میں نے جب دور سے دیکھا تو آپ علیہ السلام یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے. 3 دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور پھر نیچے کیے. اور تو کہتی ہیں کہ میں بھاگتی بھاگتی دوبارہ آئی, اپنے بسترے پہ لیٹ گئی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کی جاسوسی کی ہے. تو کہتی ہیں لیکن میں ظاہر چونکہ بھاگتی بھی آئی تھی تو میرا پیٹ پھولا ہوا تھا, سانس پھولا ہوا تھا. نبی علیہ السلام واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم نے گمان کیا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ کہ یا رسول اللہ میں نے تو یہ سمجھا آپ کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں تیرے ساتھ لیٹا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اہل بقیع کے لیے جا کے دعا کریں. ہائے ہائے ہائے, بقیع والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے اپنے محبوب کو کہہ رہے کہ ان کے لیے دعا کریں. سر دعا تو وہاں پہ بھی ہو سکتی تھی قبر پہ جا کے, تو قبر پہ جا کے دعا کرنا یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام کی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, میں نے تمہیں پہلے قبروں پہ جانے سے منع کیا تھا کیونکہ نئی نئی قوم جاہلیت سے پھری تھی. اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. قبروں پہ, مزارات پہ جانے سے تو آخرت کی یاد نہیں آتی, دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے. جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا کے اوپر, یعنی مزارات کے اوپر کس کس طریقے سے یعنی لوگوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. کئی عورتیں اغوا ہو جاتی ہیں. تو قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. تو نبی علیہ السلام خود بھی قبرستان جایا کرتے تھے, حتیٰ کہ جو آپ کے آخری خطبات بخاری مسلم میں آتے ہیں وہ تو آپ نے خطبہ بھی قبرستان میں دیا ہے. اہل بقیع کے اوپر آپ نے جا کے نماز جنازہ پڑھی, بڑی رکت انگیز حدیث ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے آخری دفعہ اللہ کے نبی کو ممبر پہ دیکھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے. انہوں نے 8 سال کے بعد غزوہ احد کے شہداء کے, تو غزوہ احد ہوا ہے 3 ہجری میں, 8 اور 3 11 ہجری میں, اور 11 میں ہی آپ کی ربیع الاول کے مہینے میں وفات ہوئی ہے. تاریخ تو کنفرم نہیں لیکن مہینہ کنفرم ہے. تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں, یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے کہ میں اس وقت بھی اپنا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے سے پردے ہٹا دیے اور فرمایا یہ میرا اس وقت جو ممبر ہے یہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے, میں تمہارا پیش رو ہوں, یعنی میں آگے آگے جاؤں گا, تم نے میرے پیچھے آنا ہے اور میں تمہاری وہاں پر گواہی دوں گا, یعنی جو اہل ایمان تھے. فرمایا مجھے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم میرے بعد دنیا کی محبت میں پڑ جاؤ گے اور اس کے بعد پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور پھر تم بھی اسی طریقے سے تباہ و برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں. اور یہی ہوا ہے حضور کی وفات کے. آپ دیکھیں 30 سال کے بعد یہ قتل و غارت شروع ہو گیا, اور کس لیول تک وہ گیا. تو آپ علیہ السلام نے یعنی پہلے فرما دیا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا, اور بتایا اس لیے کہ لوگ یعنی اس سسٹم کا حصہ نہ بنے, اس سے بچیں. تو آپ علیہ السلام وہاں پہ خطبہ دے رہے ہیں, اور یہ بڑا انٹلیکچوئل خطبہ ہے جو قبرستان کے اندر ہوا ہے. تو وہاں پہ بھی آپ علیہ السلام نے ان پہ جنازے کی نماز پڑھی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آپ قبرستان جا کے دوبارہ سے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہ شک پڑ جاتا ہے کہ جی وہ رشتہ داروں کے پریشر کی وجہ سے بعض اوقات جنازہ کسی ایسے مولوی سے پڑھاتے ہیں جنہیں مغرور آیا ہوتا ہے, پھر ہم سے لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیا کریں, جنازے کا مزہ ہی نہیں آیا. تو ہم انہیں کہتے ہیں جا کے قبرستان دوبارہ جنازہ پڑھ لیں. آپ کسی کی والدہ فوت ہوئی, کسی کا والد فوت ہوا, کسی کا بھائی فوت ہوا, تو قبرستان جائیں, قبر کو سامنے رکھ کے قبلہ رخ ہو جائیں آپ, اور جنازہ قبرستان پہ جا کے دوبارہ پڑھیں. نبی علیہ السلام سے ثابت ہے, اور اس میں آپ دعائیں مانگیں تسلی سے. آپ بے شک 15 منٹ کا جنازہ پڑھیں, وہاں نہیں آپ کو کوئی کہے گا جی سر جلدی کرو ٹائم ہو گیا. تو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے, بعد میں جا کے جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں, دعا بھی کر سکتے ہیں, اس سے ثابت ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے بڑی رکت انگیز کہ ایک عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی, حبشی عورت تھی. 1 دن 2 دن 3 دن گزرے, آپ نے فرمایا 2-3 دن سے مجھے نظر نہیں آ رہی صفائی کرتے ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول تو فوت ہو گئی ہے, اور ہم نے آپ کے آرام میں خلل سمجھتے ہوئے رات کے وقت فوت ہوئی تھی تو ہم نے اس کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. آپ فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ہائے ہائے, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ. صحابہ کرام قبر پہ لے گئے, وہاں جا کے آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی, حالانکہ جنازہ پہلے ہو چکا تھا. اور پھر آپ جب واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں, اللہ نے میرا جنازہ پڑھنے کی برکت سے ان قبروں کو نور سے بھر دیا. سبحان اللہ. لیکن اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جن کی قبریں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں, اور ظاہر وہ مسلمان ہی تھے. کافر کی قبر میں تو نبی کے جنازہ پڑھنے سے نور تو نہیں جا سکتا, کیونکہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ آپ 70 دفعہ بھی دعا کریں ہم ان کو نہیں بخشیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شرک تو نہیں معاف کرنا. اس کا مطلب وہ مسلمانوں کی قبریں تھیں.
تو آج کے مسلمان کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے۔ دوسرا یہ بھی رزلٹ نکلتا ہے کہ نبی الاسلام قبر میں حاضر و ناظر نہیں ہوتے، ورنہ آپ تو جب آپ کو بتایا گیا فوت ہوگی تو آپ فرماتے ہیں ہاں مجھے پتا چلا ہے، میں 3 دن پہلے اس کی قبر میں گیا تھا، میرے بارے میں سوال ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا۔ تو یہ من گھڑت عقیدے لوگوں کو کافر ڈکلیئر کیا، نعوذ باللہ۔ تو اب کوئی مولا علی علیہ السلام کو خط لکھے گا کہ جی یا امیر المومنین، یہ منافقین نے فلاں آیت پڑھ کے آپ پہ کفر کا فتویٰ لگایا، لہٰذا آپ یہ آیت قرآن سے نکلوا دیں، نعوذ باللہ۔ ایسے تو نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ہم اپنی کلپ کے ذمہ دار ہیں، اگر اس کلپ میں نے قرآن خوانی اصالہ ثواب والی بات کی ہے تو آپ ضرور پکڑیں، صرف قرآن خوانی کے لفظ کو تو نہ پکڑیں، وہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے۔ جیسے ہم عام کہتے ہیں ختم القرآن، ختم القرآن کا عمومی مطلب کیا ہوتا ہے کہ بچے نے قرآن مکمل کیا۔ آپ کو کہ جی اس سے مراد وہ سامنے کھانا رکھ کے اور وہ ختم قرآن سے مراد یہ ہے، تو آپ زیادتی کر رہے ہیں نا۔ پھر ایک ایسے شخص کے بارے میں جو شخص اصالہ ثواب پہ اپنا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا چکے، آپ دنیا میں کہیں بھی اصالہ ثواب لکھیں نا، کسی شخص کا کلپ ٹاپ پہ نہیں کھلے گا سوائے میرے۔ آلموسٹ 4.5-5 لاکھ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں، اور 2 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے۔ مسئلہ نمبر 74، اصالہ ثواب کے سنت طریقے میں نے بتائے ہیں، صحیح مسلم سے، ابو داؤد سے، نسائی سے، ابن ماجہ سے، باقی کتابوں سے۔ میں آج ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ جو قرآن خوانی میرا کلپ ہے، اس میں نے قرآن خوانی کی بات کی تھی، قرآن پڑھنا، اور وہ صحیح مسلم کی میں نے حدیث پیش کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بھی اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت کے لیے یا اس کی درس و تدریس کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کو اوپر سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو اس سے میں نے کہا تھا کہ یہ جو ذکر کی محفلیں آپ نے سجائی ہیں نا، اس کی بجائے آپ قرآن کے درس کی محفلیں سجائیں، قرآن کی تلاوت کی محفلیں سجائیں مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ اگر کسی نے کوئی نئی دکان بنائی ہے یا کسی گھر میں شفٹ ہوا ہے اور وہاں پہ وہ سارے گھر والے بیٹھ کے یا ایون محلے والے بھی آ کے قرآن پڑھ لیتے ہیں بغیر پیمنٹ کے، مولویوں کو بلا کے نہیں، ایک برکت کے لیے ایک جگہ جمع ہو جائیں، ذکر کی محفل ہو یا قرآن کی محفل ہو، اس حوالے کے سنت طریقے کے اوپر وہ ہو رہی ہو، سنت اذکار ہو اس کے اندر، تو اس میں نے کہا تھا اس طرح کی قرآن خوانی پہ ہم کوئی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں۔ اس سے میں نے اصالہ ثواب، یہ مردوں کو بخشنے والی قرآن خوانی نہیں لی، اس کا تو کوئی جواز موجود نہیں، ایون فقہ حنفی کے اندر جواز موجود نہیں۔ بعض میں متاخرین علماء جو ہے اس طرف چلے گئے ہیں، تو میرا مسئلہ نمبر 74 دیکھ لیں۔ میں یعنی کانٹیکسٹ کے ساتھ چیزوں کو پیش کیا کریں، یعنی اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ صرف ٹائٹل پڑھ لینے سے، جس طرح میں نے بتایا ہمارے ایک کلپ کا ٹائٹل ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیوں ہوا، تو پچھلے دفعہ پھر میں نے وہ کوئی 58 منٹ اس کا جواب دیا، وہ جی آپ نے تو سنی شیعہ کو کافر کہہ دیا۔ اس میں نے کب کافر کہا ہے؟ میں نے تو ہیڈنگ بنائی اور سوالیہ نشان ہے۔ پھر میں نے اس میں الزامی جواب دیا تھا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں پنجابی، بلوچی، پٹھان اور سندھی سے نکل کر پاکستانی کیوں ہوا، تو اس کا مطلب آپ کیا لیں گے کہ یہ شخص لسانیت اور صوبائیت کے خلاف بول رہا ہے، یہ ٹرو پاکستانی ہے؟ کیا آپ یہ مطلب لیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلوچیوں کو پاکستانی نہیں مانتا، پنجابیوں کو پاکستانی نہیں مانتا؟ اگر میں پنجابی اور میں کہتا ہوں میں پنجابی سے پاکستانی کیوں ہوا، اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں میں پنجابی کو پاکستانی نہیں مان رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پنجابی کے لانے کی بجائے مجھے پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اس طرح میرا جب کلپ ہے میں سنی شیعہ سے مسلمان کیوں ہوا، تو مراد یہ ہے کہ مجھے سنی اور شیعہ کے بجائے اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، مسلم کہنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم وہابی ہیں سو کارڈ جو وہ ایک گالی رکھی ہوئی ادبی سی کسی کی علمی بات کے اوپر، اور نہ ہم بابی ہیں بابوں کے ماننے والے یا بابوں کا دفاع کرنے والے، ہم علمی کتابی بندے، ہم سے علمی کتاب بات کیا کریں۔ تو میں نے اس میں یعنی کلیریفیکیشن دی، یہاں پہ میں کلیریفیکیشن دے رہا ہوں، اس اصالہ ثواب سے مراد، اس قرآن خوانی سے مراد برکت کے لیے قرآن خوانی ہے۔ یعنی سنن دارمی میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر میں سے کوئی بچہ قرآن مکمل کرتا تھا تو وہ لوگوں کو جمع کر کے دعا، یعنی اجتماعی دعا، میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں، کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں، کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن، میں گنتا جاتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4 چھوٹے اور بڑے، چھوٹے اور بڑے کبیرہ بھی، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف کر۔ اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں الحمدللہ۔ مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل ہے، اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کی کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ایک سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ. بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15 دفعہ، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے. پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے. اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں. چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کریں، اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر لیں، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں ایک مرتبہ ادا کر لیں، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں ایک مرتبہ، اور اگر سال میں ایک مرتبہ بھی نہ پڑھ سکے تو چچا جان زندگی میں ایک دفعہ اس نماز کو اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں، آپ سے کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھ، روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں ایک مرتبہ. اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے، سال میں ایک مرتبہ اس کیٹیگری میں تو ہم فعال کر ہی جائیں کہ سال میں ایک دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں ایک دفعہ. نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا ایک دفعہ نماز، یہ کیا انداز ہے ترقی. الحمدللہ. اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ التسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں. لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھ رہے ہیں، کتنے ہو گئے؟ 25. پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ 35. پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ 45. پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ 55. پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ 65. پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں جلسہ اس طرح جس کا بخاری میں حکم ہے 6251 نمبر حدیث. تو یہ ہو جائیں گے پھر 75 مرتبہ، جب ادھر بھی 10 دفعہ پڑھ لیں تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ ہو جائیں گے. اب باقی آپ کو انشاءاللہ ان مسائل میں علمی پوائنٹس جو 8 میں نے ڈسکس کرنے ہیں یہ بات کلیئر ہو جائے گی. علمی پوائنٹ نمبر 1 کہ صلاۃ و تسبیح کی 4 رکعات اکٹھی پڑھنی ہے یا 2 کر کے پڑھنی، کیونکہ کچھ سنتیں ہم اکٹھی بھی پڑھ لیتے ہیں عموماً، جیسے ظہر کی 4 سنت، اور بعض 2 کر کے بھی پڑھتے ہیں، جیسے ابھی قیام اللیل کیا ہم نے، یہ 2 کر کے پڑھی جاتی ہیں. تو بھائیو یہ بات یاد رکھیے، اصولی بات کہ جتنی بھی نفلی نمازیں ہیں ادر دین فرض، شریعت کی ٹرم میں 2 ہی نمازیں ہیں، یا فرض نماز ہے یا نفلی. فرض 17 ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہیں. کبھی ہم ان کو سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں، کبھی غیر موقدہ کہہ دیتے ہیں، کبھی اس کو وطر کہہ دیتے ہیں. یہ مختلف الفاظ سمجھانے کے لیے بولے جاتے ہیں، ادروائز وہ ساری نفلی. تو نفلی نمازیں جتنی بھی ہیں وہ پسندیدہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائے. چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 990 نمبر، مسلم میں 1748. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے. جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت ساتھ ملا لو، یہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دے گی. وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو، تاک کو. تو 2 کر کے پڑھتے جائیں، آخر میں 1 رکعت ملا لیں تو ساری وطر نماز بن جائے گی. تو رات کی نماز 2 نفل، 2 رکعت کر. اب رات میں جتنی بھی سنتیں پڑھی جائیں گی، ابھی قیام اللیل یہ بھی سنت موقدہ ہے، یہ بھی ہم نے 2 رکعت کر پڑھا، یہی سنت. تو میں پھر وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ یہ نوافل جتنے ہیں، فرض کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں یہ نفلی نمازیں ہیں، ان پہ نفل کا اطلاق ہوتا ہے. ہم سمجھانے کے لیے سنت موقدہ یا باقی الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے علاوہ 12 رکعتیں کبھی نہیں.
اب ہم ان کو سنت موقدہ کہتے ہیں، تاکید کی گئی سنتیں. ویسے تو فرض نماز بھی سنت ہے، لیکن فرض کے ساتھ یہ اضافی چونکہ نفلی نماز تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی یہ نفلی نماز 12 رکھتے. پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، وہ 12 رکھتے گن کے بھی بتائیں. سیدہ عائشہ نے بھی بتائی کہ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، جو سنت ایک بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھی تھی، لیکن وہ عدم ذکر، وہ 2 ہو سکتے ہیں آپ گھر پڑھ کے آئے ہوں، 2 مسجد میں پڑھی ہوں. پڑھنی 4 ہی ہیں ظہر سے پہلے، اگر رہ جائیں تو بعد میں پڑھ لیں، کیونکہ 12 رکعتیں تبھی پوری ہوں گی جب ظہر سے پہلے 4 پڑھی. لہٰذا وہ عدم ذکر والی روایت ہے بخاری میں. بعض لوگ لے کے ظہر سے پہلے 2 بھی پڑھ کے گزارا کرتے ہیں. 4 ہی پڑھنی ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو 2 پھر بعد میں پڑھ لیں، 2 پہلے پڑھ لیں، 2 بعد میں پڑھ لیں. بعد والی تو پڑھنی ہے، یہ اضافی 2 اور پڑھ لیں تاکہ 6 سنتیں ظہر کی پوری ہو جائیں. اچھا، سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1295 نمبر حدیث ہے. یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات اور دن کی نفلی نماز 2 رکعت. لو جی، مسئلہ ہی حل ہو گیا. چاہے دن کو کوئی نوافل پڑھے جائیں، سنت موقدہ یا غیر موقدہ یا عام نفل، یا رات کو پڑھے جائیں قیام اللیل یا وتر، کوئی بھی، وہ 2 رکعت. اس حدیث سے یہ بات پتہ چل گئی کہ دن اور رات میں نفلی نماز 2 کر کے پڑھنی ہے. لہذا ظہر سے پہلے جو 4 سنتیں آئی ہیں بخاری اور مسلم میں، وہ بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے، یہ سنت ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو جمعے کے بعد نماز پڑھے تو اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے، تو وہ بھی 2 کر کے پڑھنی چاہیے. اسی طریقے سے عصر سے پہلے بھی 4 سنتیں غیر موقدہ ثابت ہیں، وہ بھی 2 کر کے پڑھیں. تو دن کی نماز ہو یا رات کی 2 رکعت کر کے پڑھنی چاہیے. لیکن یہاں پر اب ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ یہ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی جو ان اوپر والی دونوں حدیثوں کے راوی ہیں، اور جب حدیث راوی تک پہنچی ہے تو وہ اس حدیث کے فہم کو بھی سمجھتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6635 اور مصنف عبد الرزاق میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4226 نمبر حدیث. اب جب یہ صحابہ کرام کے اعمال کی باری آتی ہے تو فوراً مصنف ابن ابی شیبہ یا مصنف عبد الرزاق کا حوالہ آ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مصنف حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ اور تابعین کے اعمال کو جمع کیا ہو. یہ مصنف میں ہی آپ کو ملے گا. مطلب اب میتھمیٹکس کی چیز آپ کو بیولوجی میں تو نہیں ملے گی، وہ میتھمیٹکس کی کتاب میں ملے گی. لہٰذا جب صحابہ کے اعمال جو ہیں وہ مصنف ابن ابی شیبہ جو روئے ارض پہ سب سے بڑی حدیث اور آثار کی کتاب ہے، 38,000 احادیث اور آثار ہیں اس میں. یہ مسند امام احمد سے بھی بڑی ہے. مسند امام احمد میں تو 27,647 ہیں، اس میں 38,000. اور امام ابن ابی شیبہ جنہوں نے یہ جمع کی، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں. امام بخاری نے تو ان سے 5 حدیثیں لی، امام مسلم نے 1,500 حدیثیں صحیح مسلم میں امام ابن ابی شیبہ سے لی. 235 ہجری میں یہ فوت ہوئے، بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں الحمد. تو یہ میں نے حوالہ دے دیا. عبداللہ بن عمر جو اوپر والی حدیث روایت کر رہے تھے کہ دن ہو یا رات 2 کر کے پڑھیں، ان کا اپنا عمل نافع رحمت اللہ علیہ، ان کے استاد نے، ان کے شاگرد اور امام مالک کے استاد ہیں امام نافع، انہوں نے نقل کیا. مصنف ابن ابی شیبہ اور مصنف عبد الرزاق کا میں نے حوالہ دے دیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے نوافل تو 2 کر کے پڑھتے تھے، جبکہ دن کی جو نفلی نماز ہے وہ بسا اوقات 4 رکعتیں ایک سلام سے بھی پڑھ لیا. یہ وہ حدیث ہے جس کی وجہ سے ہم ظہر کی 4 سنتوں کو، یا جمعے کے بعد جو صحیح مسلم میں 4 سنتیں آئیں ان کو، یا عصر سے پہلے 4 سنتیں غیر موقدہ کو ایک سلام کے ساتھ پڑھنے کو بھی جائز سمجھ. 2 کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں، اکٹھی 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں. یہ صحابی کا عمل مل گیا اور اس کے خلاف کوئی بات نہیں ملتی، لہٰذا یہ حجت ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ 2 کر کے پڑھیں. ہم تو بھائی الحمدللہ 2 کر کے ہی پڑھتے ہیں. اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے، آپ ظہر کی نماز کے لیے آئے تو دیکھا کہ 3 یا 4 منٹ رہ گئے ہیں. اب 4 اگر ایک سلام سے پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ اقامت ہو جائے، تو بہتر ہے کہ 2 پڑھ لیں. اور یہ جو 2 چھوٹ گئیں ان کو بعد والی ظہر کی 2 سنتیں پڑھنے کے بعد یہ 2 ادا کر لیں، 6 سنتیں ظہر کی ہو جائیں. یہ کتنا فائدہ ہے؟ ٹائم تھوڑا ہو تو 4 آپ نیت ہی نہیں کریں گے تو 2 پڑھ لیں، 2 کا ٹائم ہے 2 پڑھ لیں. اور یہ جو 2 چھوٹ گئیں ان کو ظہر کے بعد والی 2 کے بعد یہ 2 ادا کر لیں. صلاۃ و تسبیح میں بھی دونوں طرح یہ طریقہ درست ہے، چونکہ یہ بھی نفلی نماز ہے. اور الحمدللہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خود جامعہ ترمذی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 181 ہجری، ان سے جب پوچھا گیا کہ صلاۃ و تسبیح کو ایک سلام کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھیں یا 2 رکعتیں کر کے پڑھیں، تو انہوں نے فرمایا
کہ مجھے یہ پسند ہے کہ اگر تم صلاۃ و تسبیح کو رات کے وقت ادا کرو تو 2 رکعت کر کے ادا کرو، اور اگر دن کے وقت کرو تو 2 کر کے کرو، لیکن دن کے وقت اگر 4 ایک سلام سے پڑھ لو تب بھی ٹھیک۔ دن کو بھی انہوں نے کہا کہ 2 کر کے ہی پڑھو، لیکن اکٹھی پڑھ سکتے ہیں جیسے ظہر کی یا عصر کی پہلے والی۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک سلام سے ثابت۔ لہذا دن ہو یا رات صلاۃ و تسبیح 2 کر کے پڑھنا ہی افضل ہے، اور اس کا بڑا فائدہ ہے، بندے کو تھوڑا سا ریسٹ ملے اور نماز میں خشوع خضوع۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اگر رکعت بھول گئی صلاۃ و تسبیح میں تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ آپ نے تو اگر 3 اور 4 میں ہوا شک تو 3 کی طرف جانا ہے تو ایک اور پڑھنی پڑے گی۔ 2 رکعتوں میں آپ بھولیں گے نہیں، اور اگر آپ تھوڑی سی بھی نارمل سپیڈ سے پڑھیں تو 2 رکعتیں 20 منٹ میں پڑھی جاتی ہیں، اور اگر تھوڑا آہستہ پڑھیں تو آدھے گھنٹے میں 2 رکعتیں، اور بہت تیز پڑھنے والے 15 منٹ میں بھی 2 رکعتیں پڑھ لیں تو 2 رکعت کر کے اگر پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں آسانی ہے، اور اس میں آپ رکعتیں بھی نہیں بھولیں گے، اور خشوع خضوع بھی رہے گا، بیچ میں آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں۔ 4 رکعتیں آپ نے پوری کرنی ہے 2 کر۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، صلاۃ و تسبیح میں جو یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات کے بعد پڑھنے ہیں یا پہلے جو رکوع اور سجدے کی ہیں؟ اس کے بارے میں حدیث میں الفاظ کوئی نہیں موجود، لیکن جامعہ ترمذی میں وہی عبداللہ بن مبارک کی 481 نمبر جو حدیث ہے، جب عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث میں ہے کہ رکوع میں بھی 10 دفعہ، سجدوں میں بھی 10 دفعہ، تو یہ کب پڑھنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العلیٰ پڑھنے کے بعد 10۔ لہٰذا یہ ساری تسبیحات جو اوریجنل نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھنے کے بعد، لہٰذا دوسرے رکعت کے اندر، دوسری رکعت میں جو ہم تشہد پڑھتے ہیں، تشہد اور درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد اس کو 10 دفعہ، تو اوریجنل نماز اپنی جگہ رہے گی، اس کے پڑھنے کے بعد یہ 10 مرتبہ پڑھی جائیں گی۔ اور حدیث میں ایک چیز تو ظاہر ہو گئی نا کہ رکوع میں جانے سے پہلے سورت ملانے کے بعد پڑھنا ہے، تو رکوع میں بھی ظاہر ہے سبحان ربی العظیم کے بعد ہی پڑھیں گے، قومے میں ربنا لک الحمد کے بعد ہی پڑھیں گے، جلسے میں رب اغفر لی کے بعد ہی پڑھیں گے، سجدے میں سبحان ربی العلیٰ کے بعد ہی پڑھیں گے، اور تشہد میں درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد ہی پڑھیں گے۔ یہ مسئلہ بھی الحمدللہ اس حوالے سے حل ہو گیا، اور عبداللہ ابن مبارک نے یہ پوائنٹ بھی بیان کر۔ علمی پوائنٹ نمبر 3 کہ ہر رکن میں تسبیحات کو شمار کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب ظاہر ہے یہ تسبیحات کو گننا بھی تو ہے نا، یا تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، یہ کیا کریں، دانے پکڑ لیں، کیا کریں؟ تو اس کے لیے اجتہادی مسئلہ یہی ہے کہ اگر تو کنسنٹریشن سے کیا جائے تو 10 مرتبہ یاد رہتا ہے، لیکن اگر کسی کو یاد نہیں رہتا تو وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دبا کے اس کو مینج کر سکتے۔ مثلا آپ جب ایک دفعہ پڑھیں تو یہ شہادت کی انگلی یوں دبا دیں اپنے جسم کے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر بائیں ہاتھ کی یہ انگلیاں دباتے جائیں اپنے جسم کے ساتھ، اور پھر قیام میں چونکہ 15 دفعہ پڑھنا ہے تو 5 دائیں پہ، 5 بائیں پہ، پھر واپس 5 دائیں پہ۔ اور وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ جی دائیں ہاتھ پہ شمار کرنا چاہیے، ابو داؤد کی وہ روایت پکی ضعیف ہے، اس میں عامش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے۔ اور وہ حدیث جو جامعہ ترمذی اور ابو داؤد میں دونوں میں موجود ہے کہ ان انگلیوں پر شمار کیا کرو، انگلیاں قیامت والے دن اللہ کے ذکر کی گواہی دیں گی، اس کے تحت دائیں اور بائیں دونوں پر شمار کرنا چاہیے۔ اور صلاۃ و تسبیح میں آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اگر دائیں پہ 15 کرتے رہے نا اور 10 پہ پہنچے تو آپ کو شک پڑ جائے پتہ نہیں 5 ہے یا 10 ہے، تو یہ پھر آپ 25 ہی پڑھتے رہیں گے، زیادہ بھی نہیں پڑھنا۔ یہ بھی یاد رکھیں، کوشش کرنی ہے کہ 300 کا عدد ہی پڑھیں، کیونکہ چابی جب تالے کو کھولنے کے لیے چابی استعمال کی جاتی ہے، اس کے کنگرے زیادہ ہوتا تب بھی نہیں چابی سے تالا کھولتا، تو یہ پرٹیکولر الفاظ ہیں، ان کو اتنا ہی ادا کرنا چاہیے، اسی کے اندر عافیت۔ اچھا، لہٰذا یہ انگلیوں کو دبا کر ہم رکوع میں بھی گھٹنوں کو پکڑا ہو تو انگلیاں دباتے جائیں یوں کر کے یوں، تو آپ کو گننے میں آسانی رہے انشاءاللہ تعالی۔ علمی پوائنٹ نمبر 4 کہ اگر کسی رکن میں 10 مرتبہ صلاۃ یہ تسبیحات پڑھنا بھول گئے، مثلا آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 دفعہ پڑھ کے فوراً سمی اللہ لمن حمیدہ میں کھڑے ہو گئے، ربنا لک الحمد، اب یاد آیا یار 10 دفعہ پڑھنا تھا، تو آپ پھر اب ربنا لک الحمد کہہ کے 20 دفعہ اس کو پڑھ لیں تاکہ وہ گنتی پوری ہو جائے 75 مرتبہ۔ تو ایک رکن میں اگر 10 دفعہ چھوٹ جائے تو اگلے رکن میں 20 دفعہ پڑھ لیں تاکہ وہ گنتی ساتھ ساتھ ایک رکعت کی جو گنتی ہے وہ 75 مرتبہ پوری ہو، اور 4 رکعتوں میں انشاءاللہ یہ 300 مرتبہ بن جائے گی۔ علمی پوائنٹ نمبر 5 کہ اگر کوئی ایسی غلطی لاحق ہو جائے صلاۃ و تسبیح میں کہ سجدہ سہو کرنا پڑ جائے، یعنی آپ 4 رکعت میں اکٹھی پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت میں تشہد کرنا بھول گئے، تو اب ظاہر سجدہ سہو واجب ہوگا، وہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک دفعہ بھول گئے تھے، تو ایک تو آپ نے وہ تشہد کے ساتھ تسبیحات ہیں وہ بھی پوری کریں گے پھر قیام میں، پھر دوسرا آخر میں سجدہ سہو کریں۔ اب سجدہ سہو میں بھی کیا تسبیحات کرنی ہوں گی؟ تو اس کا جواب بھی عبداللہ ابن مبارک نے جامعہ ترمذی 481 نمبر حدیث میں دے دیا
جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر سجدہ سہو کیا جائے تو اس میں یہ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، تو عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ نہیں پڑھنی ہوں گی، اس لیے کہ 300 مرتبہ تم پہلے ہی پڑھ چکے ہو، 300 سے زیادہ دفعہ نہیں پڑھنا۔ لہٰذا صلاۃ و تسبیح میں اگر 4 رکعتوں میں ایسا مسئلہ ہو گیا اور آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے تو سجدہ سہو کے جو 2 سجدے ہیں ان میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو عام طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ 300 کی گنتی آپ آلریڈی صلاۃ و تسبیح پوری کر چکے ہیں۔ بات بھی لاجیکل الحمدللہ۔ اب یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ درمیان والے تشہد میں درود شریف اگر ملا لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، فرض نماز کے لیے کہتے ہیں، نفل کے لیے وہ قائل ہیں۔ تو یہ مسئلہ بھی ذرا کلیئر کر لیجئے کہ چاہے فرض نماز کا تشہد ہو یا نفلی نماز کا، درمیان والے تشہد میں 4 رکعتوں میں دوسرے تشہد کے بعد درود شریف اور دعا پڑھنا بھی جائز بلکہ افضل اور سنت ہے۔ یہ صرف اجازت ہے کہ آپ عبدہ و رسولہ پڑھ کر اٹھ جائیں، سنت موقدہ میں بھی اٹھ سکتے ہیں، نفل میں بھی اٹھ سکتے ہیں، فرض میں بھی اٹھ سکتے ہیں، لیکن افضل سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ ملا بھی لیتے تھے اور کبھی چھوڑ بھی دیتے، جیسا کہ فرض کی 3 اور 4 رکعت میں سورت ملانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں ثابت ہے اور چھوڑنا بھی ثابت ہے آخری 2 رکعتوں۔ اسی طریقے سے درمیان والے تشہد میں درود شریف پڑھنا بھی ثابت ہے اور چھوڑ دینا بھی، درود شریف اور دعا بھی ثابت ہے۔ اور یہ میں حوالہ دے دیتا ہوں، سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1721 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 وتر ایک سلام کے ساتھ پڑھے، اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8ویں رکعت میں تشہد پڑھا آپ نے، اور تشہد دعا سمیت پڑھا، درود شریف بھی پڑھا، تشہد پڑھا اور دعا پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرا بلکہ 9ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9ویں رکعت میں دوبارہ تشہد کیا اور پھر یہ دوبارہ پڑھ کے پھر سلام پھیرا۔ اور وتر تو حنفیوں کے نزدیک واجب ہے، لہذا ان کا مسئلہ جو اس معاملے میں کلیئر ہو گیا کہ واجب نماز میں بھی درمیان والے تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا درود شریف و دعا بھی پڑھی۔ لہذا یہ جو مسئلہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جس نے درود شریف پڑھ لیا دوسری رکعت میں درود شریف تھوڑا سا بھی ملا لیا اللہم صلی علی محمد تک تو اس پہ سجدہ صاحب واجب ہو گیا، اور پھر آگے سے لاجک دیتے ہیں ایک جھوٹا